بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مر النبی صلی اللہ تعالی بقبرین فقال انہما لیعذبان۔ سرکار علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے کہ دو قبریں نظر آئیں۔ گزرتے گزرتے سرکار کا گزر دو قبروں سے ہوا، تو اب یہ سرکار کی نگاہ کا فیضان ہے کہ آپ اور میں قبر پہ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں اندر کچھ نظر نہیں آتا، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ایسی قوت بصیرت و بصارت عطا فرمائی ہے کہ سرکار قبروں کے پاس سے گزرے تو وہاں ٹھہر گئے۔ کیوں ٹھہرے؟ کہ قبر کے اندر کے حالات رب نے اپنے حبیب کو دکھا دیے۔ اب جب اندر توجہ کی تو دونوں قبر کے مکینوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اور عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دو چھوٹے صغیرہ گناہ تھے جس کی بیس اور بنیاد پہ ان دونوں قبروں کے مکینوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نظر کی یہ وسعت ہے کہ قبر کے پاس سے گزرے، آپ اور میں قبر پہ کھڑے ہوں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن سرکار کی نگاہ کی یہ شان ہے کہ قبر پہ کھڑے ہوئے تو قبر کے اندر جو غیب تھا، قبر کے اندر اگلا بندہ جنت کے باغوں میں سے باغ سجا کے بیٹھا ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑے میں لیٹا ہے، یہ تجھے مجھے خبر نہیں، لیکن سرکار کو اللہ نے وہ نگاہ کی وسعت دی ہے کہ سرکار قبر پہ جائیں تو نظر آتا ہے کہ اس کی قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑا ہے۔ تو سرکار نے جب دیکھا تو ان کی قبر میں ان پر عذاب ہو رہا تھا، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ صغیرہ گناہ کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا قبر کے اندر عذاب یعنی سزا یا جزا کا تعلق، اس کا تعلق بھی غیب سے ہے۔ یہ بھی سرکار نے غیب کی خبر دی کہ غیب کو دیکھ لیا باہر کھڑے ہو کے، منو مٹی کے نیچے وہ جو غیب تھا اس کو سرکار نے دیکھ لیا، مشاہدہ فرمایا، اور دوسرا غیب بھی ساتھ متصل ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، فرمایا ان کو کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے سزا نہیں ہو رہی بلکہ دو صغیرہ گناہوں کی وجہ سے سزا ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ سرکار یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کن وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ پتہ چلا ان قبر کے اندر مدفونین مکینوں کا ساری زندگی کا ایک ایک عمل سرکار اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، گویا سرکار کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو رب ذوالجلال نے کھول دیا، سرکار نے مشاہدہ فرما لیا، اسی لیے تو اس چیز کا اظہار فرما دیا، کہا ان کو دو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں ہو رہی بلکہ صغیرہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ صغیرہ گناہ کون سے تھے؟ آج توجہ کرنی ہے، کہیں ہم تو ان گناہوں کے اندر شریک نہیں ہیں، کہیں ہم تو ان گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہیں۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، سرکار نے فرمایا ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس بنیاد پہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہمیں یہ پیغام لے کے جانا ہے، جو انگریز نے ہمیں یونیفارم دیا ہے، کہیں اس نخرے میں اور اس لش پش کی پوزیشن میں ہم بھی کہیں پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے دامن کو آلودہ تو نہیں کرتے، اپنے جسم کو گندا تو نہیں کرتے۔ یہ شریعت مطہرہ نے جو لباس دیا ہے اس سے تو بندہ ناپاکی سے بچتا ہے، لیکن جو اس کے مد مقابل انگریز نے ایجاد کیا ہے لباس، اس سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا اور پاکی ناپاکی کی تمیز رکھنا یہ محال ہے۔ تو بہرحال سرکار نے فرمایا اما احدہما فکانا لا یستتر من البول، فرمایا ان دونوں میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ایسا بنتا تھا جو زندگی میں چغلیاں کیا کرتا تھا، شکایتیں کیا کرتا تھا، چغلیاں کھایا کرتا تھا دوسرے مسلمان بھائی کو ضرر کے ارادے سے۔ اب یہ دو صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ نہیں ہیں۔ سرکار نے قبر کے اندر لیٹنے والوں کے حالات کو مشاہدہ بھی فرمایا،
سرکار نے ان کے ساری زندگی کے اعمال کو بھی دیکھا اور پھر اعلان فرمایا کہ ان کو 2 صغیرہ گناہوں کی بنیاد پہ سزا ہو رہی ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا سرکار گزر گئے؟ نہیں، سرکار کو تو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار گزرے نہیں کہ بس نظریں چرا لی جائیں کہ ان کا اپنا عمل تھا، ان کو سزا یا جزا ہو رہی ہے، میرا کیا کام بنتا ہے؟ نہیں، سرکار وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں پر کیا کیا؟ ایک کھجور کی تر ٹہنی کو توڑا، ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، سرکار نے کھجور کی ایک تر شاخ کو ٹہنی کو توڑا، فشقھا بنصفین، اس ٹہنی کو چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس تر ٹہنی کا ایک حصہ ایک قبر میں گاڑ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر میں گاڑ دیا۔ اب صحابہ نے جب یہ سرکار کا عمل دیکھا تو عرض کی لما صنعت یا رسول اللہ، حضور یہ عمل کیسا ہے؟ یہ کسی عام آدمی کا نہیں، یہ کسی عام انسان کا نہیں، نبیوں کے امام کا ہے۔ لما صنعت یا رسول اللہ، حضور آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ اب یہ کوئی معمولی کام نہیں رہا بلکہ یہ سنت مصطفی بن گیا ہے، اب اس پہ ہمیں بھی عمل کرنا پڑے گا، آپ بتائیں تو صحیح اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سنو، امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں اور اس کے اوپر لگے پتے تر رہیں گے وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، قبر والے کو قبر میں تسکین میسر آ جائے گی۔